جس طرح توحید پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، اسی طرح رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اگر بندہ توحید یعنی اللہ کو ایک مانے، اس کو وحدہ لا شریک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لیکن وہ رسالت کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی ساری زندگی یہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں کہلائے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے۔ اور پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان سے پڑھے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ تو بات رسالت کی ہو رہی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام ان کی کوئی تعداد معین نہیں ہے، کم و بیش ہم کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے ہر نبی بشر ہے، انسان ہے، ہر نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصول فرائض ہے، تمام فرائض کی اصل ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو رب کی بارگاہ میں خاص وجاہت کے مالک ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی شان میں ادنیٰ ترین گستاخی اور کسی ایسے عیب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جو عیب ہے، تو کسی بھی عیب کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، ان کو بھی ہر خطا سے پاک ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کسی طرح کے بھی عیب کی نسبت کسی بھی نبی کی طرف کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہماری عام کامن جو کنورسیشن ہے، عام جو ہماری گفتگو ہے، اس کے اندر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ خطا ہوئی، یا یوں کہہ دیتے ہیں گناہ ہوا یا انہوں نے گناہ کیا، تو ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو آیات بینات موجود ہیں، اس کے علاوہ سے اپنے الفاظ میں اس بات کو موضوع بحث بنانا اور اس بات پر گفتگو کرنا اور بے باکی کے ساتھ خطا اور عیب اور گناہ کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کرنا، یہ بھی بالکل اسلامی اصولوں کے منافی ہیں۔ لہذا اس بات پہ بہت زیادہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اپنی کامن گفتگو میں یہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خطا کو خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس پر ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ تو یہ وہ خطا یا گناہ نہیں ہے جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں، بلکہ ان کے اس عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ تھیں، اور بہت سارا ایک پورا نظام دنیا ترتیب لانا مقصود تھا، دنیا میں تشریف ان کا لانا، پھر انبیاء کرام علیہم السلام کا آنا، اور یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالی چونکہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح کسی عیب کی نسبت ہم کسی نبی کی طرف نہیں کر سکتے، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہر اس نقص اور عیب سے بھی پاک ہیں جو نفرت کا سبب بنتے ہوں، جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو، جس سے لوگ بھاگتے ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسیہ کو پاک، طاہر، مطہر اور بالکل نفیس بلکہ انفس پیدا فرمایا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو بیماری جب ان کے پاس حاضر ہوئی، جب وہ بیمار ہو گئے تو ان کے جسم پر معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے۔ یہ بھی ایک کامن گفتگو لوگ اس میں کرتے ہیں، جبکہ اس پر کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ اور کسی بندے کے جسم پر کیڑے پڑ جانا یہ لوگوں کی نفرت کا سبب بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کسی بندے کے جسم پر کیڑے پڑے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ اسے سینے سے لگا لیں گے؟ اس کے پاس بیٹھیں گے؟ نہیں نا۔
تو اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ضرور ہوئے تھے، سخت بیمار ہوئے تھے، لیکن بیماری کی حالت میں ان کا رواں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے مملو تھا۔ وہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی رب کی یاد سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ اور جب وہ بیمار، بلکہ ایک روایت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جب وہ ٹھیک ہوئے، کسی نے کہا کہ آپ کی بیماری کیسی گزری، کہنے لگے کہ صحت اپنی جگہ، لیکن جب میں بیمار تھا میرا رب صبح و شام مجھ سے پوچھتا تھا اے ایوب تم کیسے ہو؟ تو میرے رب کا وہ پوچھنا ہی اتنا لطف اندوز تھا کہ مجھے ساری بیماری کی تکلیف بھول جاتی تھی۔ بیماری ضرور تھی لیکن جسم پر کیڑے نہیں پڑے تھے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف کوئی بھی عیب ہم منسوب نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان سے معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ معجزہ نبی کے لیے لازم ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو اس چیز کا چیلنج پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کی نبوت پر بطور دلیل وہ معجزہ پیش کرتے ہیں۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر نبی سے متصور نہیں ہیں۔ غیر نبی پر وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ صرف اور صرف نبی پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں وہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے اپنا فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عائد کیا گیا تھا بدرجہ اتم پورا کیا۔ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کے اوپر لگائی انہوں نے اس کے پورا کرنے کا حق ادا کیا۔ لہذا کسی نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی اللہ کا حکم چھپا لیا تھا یا اپنے کام میں کوئی سستی دکھائی تھی، تو اس طرح کا کسی نبی کے بارے میں خیال کرنا، یہ خیال سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بھی بالکل اسلام کے منافی۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1400 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ 900 سال تک آپ نے تبلیغ دین کی، اور اس کے نتیجے میں صرف چند لوگ مسلمان ہوئے، اور مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر ان کی بربادی کی دعا کی۔ طوفان نوح آیا، آپ نے جن لوگوں کو یا جن جن چیزوں کے جوڑے کشتی میں سوار کیے ان کے علاوہ باقی ساری مخلوق غرق ہو گئی۔ تو اتنی طویل زندگی، لیکن کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ چند۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، کام انہوں نے بالکل 110% پورا کیا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ بدبخت قوم جو ایمان نہیں لائی تھی وہ ایسی تھی کہ وہ انہوں نے نہیں مانے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ نبی اور رسول کے اندر کیا فرق ہے؟ پچھلے جمعے ہم نے بتایا تھا۔ نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گزشتہ جو رسول ہیں ان کی لائی ہوئی شریعت کو آگے بڑھاتے ہیں، اور رسول وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی شریعت لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نئے احکامات ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور اسی کی تعلیم وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کتابیں نازل ہوتی ہیں، صحائف نازل ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں ان میں کم و بیش 313 رسول ہیں، باقی انبیاء کرام ہیں، ان میں بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہاں پر میں آپ کی ایک توجہ چاہوں گا کہ سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یعنی آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی، کسی بھی قسم کے نبی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے، کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی بندہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح اگر کوئی بندہ باقی تمام ضروریات دین پر بدرجہ اتم ایمان لائے لیکن ختم نبوت پر اس کا ایمان نہ ہو تو وہ مسلمان ایسا ہی نہیں ہو سکتا جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ خدا دو ہیں۔ جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب دنیا کے اندر کیونکہ فتنوں کا دور ہے تو اس حوالے سے چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بات ہم نے اس وجہ سے کی ہے کہ یہ اتنا ہی ضروری ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا قطعی ہے جو قرآن پاک کی نصوص سے ثابت ہے، کثیر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، اور کسی دور کے اندر بھی مسلمانوں کی کوئی جماعت بھی ایسی نہیں گزری کہ جس کے ذہن میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی گنجائش نکلتی ہو۔ لہذا یہ ہمارا مسلمانوں کا قطعی عقیدہ ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ مرد کے باپ نہیں سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد تو عطا فرمائی، لیکن آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹے بھی عطا فرمائے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن جو بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، اتنی عمر کو نہیں پہنچے کہ انہیں مرد کہا جا سکے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آگے ارشاد فرمایا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں پر رک کر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اسلام یا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام نے ہر وہ حربہ اختیار کیا جس سے مسلمانوں کی کمر توڑی جائے اور جس سے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے کمزور کیا جائے۔ بلکہ علامہ اقبال نے اس کو بڑی پیارے الفاظ میں یوں منظوم کیا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو دشمن نے سب سے اہم ترین مسئلہ اور وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کو ہدف اور نشانہ بنایا، اور اس میں رخنہ پیدا کرنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے، جس میں ایک خطرناک ترین حربہ یہ تھا کہ کوئی کھڑا ہو کر نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، اب اس کے کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے ہو جائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر رخنا، مسلمانوں کے اندر ایک تذبذب پیدا ہوگا، اور اس طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جائے گا۔ اور جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جاہل ہیں، وہ کسی بھی نبی کی نبوت کا اقرار کر کے دائرہ اسلام سے یکسر خارج ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اگر کوئی کسی نبی کے نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہے، وہ کسی بھی قسم کا نبی ہو، تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کتنا ضروری اور اہم ترین یہ عقیدہ ہے ختمہ نبوت والا، تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ یہ کوئی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے فلاں کو نبی مان لیا تو یہ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرا فرقہ بن گیا، تو وہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا آئین اور قانون بھی اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ ایسا کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ ہرگز مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے، نہ وہ مسلمانوں جیسے شعائر اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ سری دھوکہ اور دشمنی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی منافقت نہیں ہو سکتی۔ چونکہ اب پھر ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ ایک ختم نبوت کے منکرین کا خطرناک ترین وار یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ہمارے بہت بھولے بھالے وہ مسلمان جن کو علم نہیں ہوتا تو وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ علماء نے یہ کیا یا مولویوں نے یہ کیا ہے، عام طور پر اس طرح کے الفاظ۔ تو اس کے پیچھے اگر جایا جائے تو اس کے پیچھے آپ کو ہمیشہ وہ تحریک یا وہ لوگ ملیں گے جو ختم نبوت کے منکر ہیں یا منکر ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کے پروپیگنڈے کا ہمیں بالکل بھی حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے بہت خوبصورت عمارت بنائی، ایک بلڈنگ بنائی، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے، اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں پاتے، لیکن اس عمارت میں ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، اور وہ عمارت جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی عمارت ہے، اور فرمایا کہ اس اینٹ کے لگ جانے کے بعد اب اس عمارت میں کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو بہت مسلم اور بنیادی عقیدہ ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور کبھی دشمن اس عقیدے پر وار کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کے بالکل منافی ہے، اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس چکر میں اپنا ایمان ہی برباد کر دیں۔ بلکہ آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ ختم نبوت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی گئیں، جس کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں سب سے بڑا معرکہ عرض وجود میں آیا، جسے کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کا نام تھا مسیلمہ، بلکہ اس نے خط لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا کہ آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، ہم مل جل کر چلتے ہیں، کچھ حصے کہ آپ نبی بن جائیں، کچھ کہ میں بن جاتا ہوں، یا یہ ہے کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا خلیفہ میں ہوں گا، اس کے بعد میں نبوت کا منصب سنبھال لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے جواب میں اسے لکھا کہ تو کذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے کاذب یعنی جھوٹ بولنے والا، اور ایک ہوتا ہے کذاب یعنی تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جب یہ جواب لکھا نا تو اب اس کو لے کے جانے کے لیے بھی ظاہر ہے کسی کی ضرورت تھی کہ وہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں جا کر یہ خط پیش کرے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون مجاہد ہے جو وہ ہمارا یہ خط مسیلمہ کذاب تک لے کر جائے گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جسمانی اعتبار سے ایک دبلے پتلے اور کمزور شخص معلوم ہوتے تھے، آپ بکریوں کے چرانے کا کام کرتے تھے، آپ کے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھیں اور آپ تناول فرما رہے تھے۔ جب یہ اعلان سنا تو فوراً کھڑے ہوئے، ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ میں لے کے جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے بولنے میں اتنی جلدی کی کہ ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے نکلنے لگے، اور صحابہ کرام نے ان کو دیکھا تو کہا کہ بھائی ذرا کھجور تو کھا لو، صبر کرو اور پھر بولو۔ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بولنے میں دیر کروں اور کوئی اور میری جگہ لے لے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے بڑے خوش ہوئے، ان کو اپنا نیزہ عطا فرمایا، اپنا گھوڑا دیا اور خط دے کر روانہ کیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو آپ نے اپنا نیزہ زمین پر گاڑا، اور آپ کی دہشت کی وجہ سے اس دربار میں جتنے بھی لوگ تھے ان کے دل کانپنے لگے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ تم کیا جواب لائے ہو؟ انہوں نے خط پیش کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں دربار کے اندر بادشاہ خود اپنا خط نہیں پڑھتا تھا بلکہ کوئی دوسرا پڑھتا تھا اور یہ سنتے تھے۔ خط دیے گئے، جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے تو مجھے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھا ہے، تو اس کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگ گئیں، کیونکہ درباری بھی موجود ہے، اکیلے میں ہو تو بات الگ ہوتی ہے۔ اب یہ آپے سے باہر ہو گیا، اس نے تلوار میان سے نکالی اور کہنے لگا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا اسمع، کہنے لگے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، میں نے تیری بات سنی ہی نہیں ہے۔ اب یہ جواب اس کے لیے اور زیادہ برانگیختہ کرنے اور اس کے غصے کو تیش دلانے کے سبب مترادف تھا۔ یہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں ان کا دایاں بازو کاٹوں گا تو شاید ان کا موقف بدل جائے گا۔ دایاں بازو کاٹنے کے بعد اس نے اپنا سوال دوبارہ رپیٹ کیا
اور کہنے لگا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ کیا تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے کہ مجھے تیری بات، میں اس خبیث جملے کے سننے سے بہرا ہوں کہ میں اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کو نبی ماننے کا اقرار کروں۔ اس پر وہ اور زیادہ غصے میں ہوا اور اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں بازو کاٹ دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا آپ تصور کریں کتنی شدت کی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سی تک نہیں نکلی۔ وہ کہتے ہیں نا وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ تو یہ عشق ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہ میرا بیان کرنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن آپ تصور کریں کہ کتنی شدت کی تکلیف ہوئی ہوگی۔ Then he repeated his question again. اس نے یہ کوشچن اپنا سوال دوبارہ رپیٹ کیا کہ شاید اب یہ مان جائیں، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت میں ایک ذرے برابر بھی لغزش نہ پیدا ہونے پائی اور آپ اپنے موقع پر ڈٹ گئے۔ اس کے بعد راوی لکھتے ہیں وہ جو اس دربار میں موجود تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں پاؤں کاٹ دیا اور پھر یہی سوال رپیٹ کیا، آپ پھر اپنے موقع پر ڈٹے رہے۔ اس کے بعد اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں پاؤں کاٹ دیا، پھر اس نے یہی سوال رپیٹ کیا۔ کرتے کرتے اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دی، لیکن جب تک آپ کے جسم میں جان تھی آپ ختن میں نبوت کے عقیدے پر پہرا دیتے رہے۔ کتنی اذیت، کتنی تکلیف، کتنا کرب، لیکن ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ختمہ نبوت کے عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ آگے آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، ان کی والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے کو اس اذیت ناک انداز سے شہید کیا گیا ہے اور آپ کے بیٹے کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کی گئی ہے، تو انہوں نے ایک سکھ کا سانس لیا، اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور کہنے لگی لہٰذا الیوم ارضیتہ، کہ میں نے اسی دن کے لیے ہی تو اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ تو وہ مائیں بھی کیسی تھی۔ تو یہ وہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ جنگ یمامہ کے اندر سب سے زیادہ کسی مارکے میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے، 1200 کے قریب صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے جنگ پیش کیے اور اس عقیدے اور اس ایمان کا تحفظ کیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے، اور قیامت کے روز جب ہم اٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔